اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ رانا تجمل حسین ڈیال صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن اور اسی حلقہ سے 3 مرتبہ متواتر ہیٹرک کی ایم پی اے کی انہوں نے، اور ایک کامیاب سیاستدان، اور اس حلقہ کے جو بہت سارے سیاسی اور سماجی فلاحی کام تھے وہ رانا صاحب نے ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے، اور رانا تجمل حسین ڈیال صاحب ایک اپنا جو مقام رکھتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زیادہ ٹائم نہ دیا اور وہ ان کی زندگی وفا نہ کر سکی۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی گھرانے سے رانا تجمل حسین ڈیال صاحب کا ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری پنجاب کے چھوٹے بھائی رانا آصف ڈیال صاحب، جو ان کے جانے کے بعد بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے رائٹ ہینڈ تھے، اور کافی سارے معاملات جو تھے رانا آصف ڈیال صاحب ہی طے کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، اور خصوصاً آج کا ایک تاریخی دن جو 6 ستمبر 1965 ہے، اس کے بارے میں رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ جو 1965 میں پاکستان فوج کے جوانوں نے قربانی دے کر اس پاکستان کی حفاظت کی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے ہے جی 6 ستمبر تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے، ہمارے سب دوستوں کے لیے، ہمیں یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ پاکستان جیسے فوج کے ساتھیوں نے، شہیدوں نے جیسے انہوں نے قربانیاں دی، لوگوں کو بھی پتہ کہ جس طرح یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم یہ عوام، یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، کہ ہم 6 ستمبر کو یاد رکھتے ہیں، ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تحفہ پاکستان ہمیں دیا ہے، اور ان کا قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے 6 ستمبر کے حوالے سے واقعی ایک یادگار دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کے حوالے سے ویسے بھی ایک اچھے طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان شہداء کو اچھے طریقے سے سلام پیش کیا جائے۔ جی رانا آصف ڈیال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بڑی آج قیادت نے مہربانی کی، بڑی شفقت فرمائی، اور لاہور کے بہت سارے ایم پی اے، ایم این اے حضرات، اور کچھ جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا وہ بھی، اور خصوصاً قائد محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب آپ کے اس ڈیرہ پر تشریف لائے۔ آپ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے اپنی قیادت کے بارے میں؟ قیادت کے بارے جناب میں بڑے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دیکھے رانا صاحب کی قربانیوں کو، ان کے وقت کو، جو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اپنے علاقے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے، میں پارٹی کا بلکہ میاں صاحب کا اور اپنے دوسرے سارے ساتھی صاحبان کا، ایم پی اے صاحب کا، سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رانا صاحب کی قربانیوں کو یاد کیا ہے، اور جتنا انہوں نے ٹائم دیا تھا آج انہوں نے آگے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم پہلے بھی اس پارٹی کے ساتھ سے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہماری انشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی چلیں گے۔ رانا آصف ڈیال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو انصاف کی حکومت آئی ہے انصاف کے نام پر، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہم کروائیں گے نومبر یا دسمبر میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت یہ بلدیاتی الیکشن کرائے گی؟ اگر کرائے گی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا تیاری ہے؟ میرا خیال آپ لوگوں کے سامنے دیکھنے والی دیکھیں کہ جو حالات ہیں ملک کے، وہ میرا خیال اگر یہ مجھے لگتا تو نہیں کہ الیکشن کروائیں گے، اگر یہ کراتے ہیں تو آپ کو حلقوں میں نظر آ جائے گا جو ان کی پوزیشن ہے، جو انہوں نے کردار ادا کیا 2 سالوں میں، وہ بھی عوام کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورے لاہور میں بلکہ کیا پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ان کو پھر دوبارہ اس دفعہ لیڈ مارے گی اللہ کے حکم سے،
اور وہ ون کریں گے. اس میں کوئی یعنی کہ وہ نظر آتا وہ تو بلکہ اپنی جان چڑھا رہے ہیں کہ کوشش ہی نہ ہی کریں. اگر آئیں گے تو یہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ کے جو ورکر ہیں ان کو بتائیں گے کہ کیسے کام کرتے ہیں ورکر لوگ, کیسے محبت کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن میں اللہ کے حکم سے وہ ون کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون. جی رانا آصف ڈیال صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو صحت عطا فرمائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کب پاکستان تشریف لائیں گے؟ اور یہ جو حکومت ہے جس سے عوام کافی تنگ نظر آتے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں اس حکومت سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو حکومت ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ وہ جی وہ نظر ہی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میاں صاحب سب سے پہلے تو ان کی صحت کے حوالے سے وہ ہمارے سب میری کیا بلکہ سب ورکروں کی بلکہ ساتھیوں کی سب کی کوشش ہے کہ اللہ میاں صاحب کو صحت دے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں, صحت یابی کے بعد پاکستان میں آئیں. وہ ادھر ہی ہیں, کہیں بھی نہیں جانا انہوں نے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میاں صاحب نے وہ اپنی صحت کی وجہ سے اگر کوئی روکے ہیں تو بلکہ ساتھی بھی سارے کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل صاف ہیں اور ون بھی کریں گے. الیکشن بھی ہمیں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ون کرے گی اللہ کے حکم سے. رانا تجمل حسین ڈیال کے ڈیرا پر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہاؤس ہے واگا ٹاؤن میں, یہاں پہ رانا محمد آصف ڈیال صاحب کے ساتھی چودھری مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ رانا محمد آصف ڈیال صاحب جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ جو ہے عہدہ دیا جائے گا اور ایک بہترین مقام دیا جائے گا, آپ کا کیا خیال ہے رانا آصف حسین ڈیال صاحب کے بارے میں؟ جی السلام علیکم. جی رانا تجمل صاحب حسین کی طرح نون لیگ میں ویسے ہی ورکنگ ویسے ہی دن رات کام کر رہے ہیں جیسے کہ رانا صاحب کرتے تھے. جس طرح لوگ رانا صاحب کو عزت دیتے تھے ویسے ہی رانا آصف ڈیال صاحب کو لوگ محبت اور پیار اور عزت دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور پارٹی میں بھی ویسے ان کا مقام ہے جیسے رانا تجمل حسین صاحب کا مقام تھا. وہ آج سب کو ثابت ہو گیا. جس طرح کہ یعنی کہ ہمارے اسلام آباد سے نون لیگ کے صوبائی لیول پہ قائد محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر, وہ یہاں پہ تشریف لائے. تقریباً کافی دیر وہ یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ماشاءاللہ. ان کے ساتھ ساری اپنی پارٹی کے حوالے سے حلقے کے حوالے سے ساری ان کے ساتھ گپ شپ کی اور بڑا اچھا ماحول تھا. اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ رانا صاحب کا مقام ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا, ویسے ہی رانا آصف صاحب کا بھی ویسے ہی مقام ہے جیسے رانا تجمل صاحب کا تھا. جی چودھری مرتضیٰ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ رانا تجمل حسین ڈیال صاحب جو اسی علاقہ سے ماشاءاللہ انہوں نے ہیٹرک کی, 3 مرتبہ MP منتخب ہوئے, اور ہم دیکھتے رہے کہ رانا محمد آصف ڈیال صاحب بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ دے اور بالکل ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور آج رانا محمد آصف ڈیال صاحب انشاءاللہ الیکشن جو لڑیں گے اس میں ان کی پوزیشن کیسی ہوگی؟ جی انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ ہے, ہم عوام میں شامل ہیں, ہم اس حلقے کی عوام ہے, رانا صاحب کے حلقے کی عوام ہے. ہمیں پتہ ہے کہ رانا صاحب کو لوگ بہت اچھی طرح یعنی کہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, اور رانا آصف صاحب کو بھی لوگ ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے رانا تجمل صاحب کو کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار موقع لائے, آپ کو عوام بتا دے گی کہ لوگ کس طرح رانا آصف صاحب سے پیار کرتے ہیں اور کس طرح دن رات ان کے ساتھ یعنی کہ چلیں گے. الیکشن کے ماحول میں پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی لیڈ ماریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ علاقے میں بہت لوگ یاد کر رہے ہیں رانا صاحب کو, بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ حالات جس طرح الیکشن کے ہوں گے آپ کو واضح نظر آ جائے گا. جی ہم موجود ہیں ڈیرا رانا تجمل حسین صاحب کا MP وہ پارلیمانی سیکٹری پنجاب مرحوم کے ڈیرا پر, اور ہم گفتگو کر رہے تھے رانا آصف ڈیال صاحب سے, اور انہوں نے خصوصاً 6 ستمبر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور سلام پیش کیا اپنی پاک آرمی کو, جس کی بدولت جنہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو بتا دیا کہ ہم زندہ ہیں, ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع بہترین طریقے سے کیا. اور ہمارے بہت سارے گمنام ہیرو ہیں, لیکن ایک ہیرو MM عالم جس نے صرف 60 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 طیارے گرا کر انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے. اور رانا آصف ڈیال صاحب نے کہا کہ آج رانا تجمل حسین ڈیال کی جو خدمات تھیں
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो उन्होंने रात दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया, इलाके की आवाम के लिए काम किया और इलाके के आवाम के मसाइल जो थे वो हल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मियाँ बरादरान उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हैं और आज एक MPA और MNA की फ़ौज के साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कायद मोहतरम हैं इसी डेरा पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने राना तजम्मुल हुसैन साहब की फातिहा ख़्वानी भी की और उनकी खिदमात का इतराफ़ भी किया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नुमाया मुकाम रखते थे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनके जाने के बाद उनकी जो कमी है हमें वो राना आसिफ डयाल साहब की सूरत में वो हमें कमी महसूस नहीं होने देंगे और हम राना मोहम्मद आसिफ डयाल को ऐसे ही देखते हैं जैसे हम राना तजम्मुल हुसैन डयाल साहब को देखते थे और इंशाअल्लाह जो उनका कद था वही इज़्ज़त वही वक़ार हम राना मोहम्मद आसिफ डयाल साहब को देंगे और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह राना मोहम्मद आसिफ डयाल को एक नुमाया मुकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हासिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ हाफिज़ इसरार, बाबे पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करें।